الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم 535 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ ہمارے اوپر بہت عظیم احسان مند ہیں، بہت احسان کرنے والے، ہمارے اوپر احسان والا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن عظیم الشان، اس میں اللہ پاک کے ثناء ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ جل شانہ کا فرمان حکم ہے، اے ایمان والو تم نماز کا ارادہ کر لیں، آپ نماز کا ارادہ کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو دھویا کر لیں، چہروں کو دھویا کر لیں، اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک دھوئے، اور اپنے سر کا مسح بھی کر لیں، اور اپنے پاؤں کو ٹہنوں تک دھوئے۔ آج پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، ابھی ہم وضو کے فرائض ذکر کرتے ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ اس میں پہلے فرض وہ انسان اپنے مکمل چہرے کو دے، مکمل یہاں سے لے کر یہ نیچے تک سارا چہرہ ان کو دھونا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک دھونا، یہ فرض ہے۔ اور اپنے سر کا مسح کرنا، سر کے مسح سے مراد ہمارے ہاں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمان ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور اپنے پاؤں کو بھی دھویا کرنا۔ ابھی امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور دھوکے پر صدقہ دے کر صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ باقی بھی تو دوسری بات ہے۔ آج ہم عرض کرتے ہیں وضو کے بارے میں، بغیر طہارت کی اللہ پاک نماز قبول نہیں فرماتے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہمیں وضو کا طریقہ بھی عملی طور پر ہمیں بتایا بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، علم اس کا 2 طریقوں پہ ہوتا تھا، کتاب کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے۔ حمران رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام ہے، اس سے روایت ہیں، فرماتے ہیں قال را عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمزمز واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف رقم حدیث 158۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے وضو کا طریقہ بھی عملی طور پر دکھایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے برتن مانگا، اور پھر اس پر اپنے ہاتھوں کو برتن کے اندر ڈالا، وہ برتن سے اپنے کف ہتھیلیوں پر پانی انہوں نے پھیر دی 3 بار، پھر 3 بار اس کو دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالا، پھر مزمزہ کیا، منہ میں پانی ڈالے 3 بار، پھر اس کے بعد استنشاق کیا، اس کے بعد اپنے ناک پر پانی ڈالے 3 بار، ثم غسل وجهه 3، پھر اس کے بعد 3 بار اپنے چہرے مبارک کو دھویا،
ویدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا الی المرفقین، مرفقین تک، کوہنی تک دھویا. ثم مسح براسہ، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا. ثم غسل رجلہ 3 مرار، اس کے بعد 3 بار اپنے پاؤں کو بھی دھویا. پھر فرمایا کعبین تک، ٹہنوں تک دھویا. پھر فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے من توضا نوحاز وضوئی، جس نے اس طرح میری وضو کی طرح نے وضو کر لیا، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، مطلب دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھی، اپنے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا، دھیان توجہ نماز پہ تھا. غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ جل جلالہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما. تو ہمارے سامنے وضو کا طریقہ بھی، سنت بھی آ گئی اس پہ، اور فرائض بھی اس میں شامل ہو گئی. اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہر حال میں وضو کی توفیق نصیب فرمائے، اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. کہ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کرنا یہ مستحب عمل ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پھر بات انشاءاللہ وضو کے مستحبات انشاءاللہ کل ہم عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.